باہمی لیے سخمات المشاہیہ پر دربار فرما بانیان مجلس کی عزت اترزہ کی توفیقات جزا فرما ذکر پاک ہوں سرکار دی ظہور تک ننگی نسلت کے مدین فرما مالک جتنے حق میرے سمیت تیرے دربار عالیت بلند ہیں کس کمینے دے محتاج وارث نے ہونے لوگاں سندے وارث سندے سدے حقیقی وارث دا جل ظہور فرما مالک اپنی ربوبیت دا واسطہ چاہر دا معصومی علیہ السلام دی معصومیت دا واسطہ اس مجلس پاک کے جتنے میرے سمیت حاضر ہیں جتنے جائز آرزووں لے کے آئے کوئی بھی اس طرح تو خالی واپس نہ جائے جتنے علماء کرام مذاکرین نظام خطبہ شہراء وعظین آزاداران کریمی کربلا شہداء امامیہ وڈے میرے مرحومین بانیان دے مرحومین دنیا فانی چھوڑ گئے درجات بلند فرما جتنے مریض ہیں حاضر یا غیر حاضر جبھی مریضاً صحت کلی عطا فرما جتنا مریضہ میرے ذمہ دعائیں لائیں مالک صحت کلی عطا فرما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم بآواز بلند صلوات معجل فرجال محمد اللہ دی کلام نو آیت اک دن نبی دی کلام نو حدیث اک دن امام دی کلام نو قول یا فرمان اگر گوشہ بے ممبر ذاکر خطیب علامہ فہمہ مفتی کاری کوئی بھی اس ممبر تو اعلان کرے جو میں تمہارے سامنے آیت تلاوت کی ہے تو سمجھو رحمان دی گل کرنا چاہتا ہے اگر گوشہ بے ممبر اس ممبر تو اعلان کرے جو میں تمہارے سامنے حدیث تلاوت کی ہے تو سمجھو اس نبی دا سا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی دی گل کرنا چاہتا ہے اگر گوشہ بے ممبر اس ممبر تو اعلان کرے جو میں تمہارے سامنے قول یا فرمان پیش کیتا ہے تو سمجھو جن نہ بارہ دی امامت دے کا اعلان نہ بارہ جو کسا ایک امام دی گل کرنا میں تمہارے سامنے قول فرمان حدیث تلاوت نہیں کی میں تمہارے سامنے آیت تلاوت کی اللہ نے اپنی لارے بیر کتاب انسانہ نے فکر دیتی ہے مالکہ دے میدان معاشر نفس و نفسی دی پکار اللہ جس ذریعے نال صدنے وہ اس آیت جو ذریعہ مالک نے بیان فرمایا اللہ نے میدان معاشر انسانہ جس میں بھی لباس انسانیت خلق کر کے جعفر صاحب اللہ نے بھیجے وہ چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے چاہے دیوبندی ہے چاہے حدیث ہے چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے جس میں بھی اللہ انسان بنا کے جہاں تے بھیجے جس میں بھی انسان بنا کے بھیجدہ فطرت اسلام تے پھر ماحول اس میں اپنے اندر اس میں رنگ لیں جس نے بھی اللہ انسان بنا کے بھیجے ہے ہر انسان نو اللہ نے اس آیت کے ذریعے خطاب کیتا ہے جو میدان معاشرت نفس و نفسی دی پکار اللہ نے میدان معاشرت اللہ انساناں نماز دے ذریعے صد نہیں مارنا روزے دے ذریعے صد نہیں مارنا حج دے ذریعے صد نہیں مارنا جہاد زکات دے ذریعے اللہ نہیں صدنا اپنی توحید رسول دی رسالت دے ذریعے اللہ صد نہیں مرنا اللہ ہر انسان نو اس دے امام دے ذریعے صد جس لئے اللہ نے اس آیت وضاحت کر دیتی جو میں تو انسانہ نا امام دے ذریعے صدنے تو پھر سیانیاں انسانہ دا حق بن دے بندے دے پتران دا حق بن دے جنہاں اللہ انسان بنایا وہ انسان بن کے دائر انسانیت جرد ہے تے اس دا حق بن دے میں پھر گزارش کر رہے ہوں جس دے دل محبت ہوئے ولا ہوئے مودت ہوئے یا چلو عقل رکھ دے تے عقل رکھن والے باشعور لوگن میں گزارش پہ کردا ہوں دا حق بندا ہے اس جہان تے رہ کے ایسے امام دا لڑ نپ لے جڑا میدان معاشر خود بھی کامیاب ہوئے منن والے دی کامیابی کرنا جاندا مالک عزت میدان معاشر نفس و نفسی دی پکار اللہ نے انساناں امام دے ذریعے سے تو اللہ نے اس کائنات جہان دا رہنے سب تو پہلے انسانیت دی جڑی فرد خلق کیتی ہے وہ جناب آدم علیہ نبی ہے یعنی اس جہان تے اللہ نے جناب آدم تو پہلے کسا انسان کو خلق نہیں کیتا سب تو پہلے جناب آدم علیہ نبی نان خلق کیتا جس مٹی جو اللہ نے جناب آدم نو خلق کیتا جنہی بچ گئی آئی مٹی ہوتے جو جناب حوا نے خلق فرمایا اتنے تھوڑے جے اختلاف میں اختلاف اس نہیں بہنا چاہتا بہرحال جناب حوا اور جناب آدم نو خلق کرن دے بعد مالک نے جناب آدم نو خطاب کر کے آکھے جو میرا پروگرام ہے میں تیرا حوا نال نکاح نہ پڑھ چھوڑا جناب آدم نے آکھے مالک جی میں تیرا حکم ہے میں تیرے حکم دا پابند آواز توحید آئیے نکاح پڑھن تو پہلے میں چاہنا جو حوا دا حق مہر ادا کر جناب آدم پوچھے مالک میں حوا دا حق مہر کیڑی شے نال ادا کراں چہرے تے مسکراہٹ بھی آ گئی تے میرے واسطے بڑے
جی مالک عزت عطا کرنے ممبر دی عظمت دی قسم ہے شیعہ سنی روایت دا میں ضامنہ تساں چپ کر دیو تہاڈا اپنا مزاج ہے جڑے ویلے مالک آ کے میں نکاح پڑھنا چاہنا تے چاہنا جو نکاح پڑھن تو پہلے حوا دا آدم حق مہر ادا کر جناب آدم پوچھے مالک کیڑی شے نال میں حق مہر ادا کراں آواز توحید آئی جنہاں میں اپنی معرفت و پہچان دا ذریعہ بنا کے جہان تے بھیجنے انہاں دی ذات تے درود تو پڑھ میں حق مہر اپنے آپ تھوڑا محسوس نہیں کرتا زبان ہلے تو زبان ہلانی ہے سب ہلے تو سب ہلانی ایک سلام پڑھو دنیا چہرے فرجال یعنی 14 دی ذات تے جناب آدم نے درود پڑھیا اللہ نے حق مہر قبول کی حق مہر سمجھ دیو جنہ دیتے ہوئے تو زیادہ بول جنہیں رہ گئے اللہ ثواب بڑے سے ہاں مالک کرم خسن خیر ہوسی یہ اتنا ضروری ہے شریعت رسول ہے جب تک حق مہر ادا نہ کیتا جائے اتنی دیر تک جدے نال نکاح ہو رہے ہوں دے عورت مرد تے حرام ہوں جہاں بابے نے 14 دی ذات تے درود پڑھے تے ساڑی اممہ ساڑے بابے تے حلال ہوئی ہے پھر حلالی پتران دا حق بڑھنا ہے نا بچنہ تے درود ساڑے بابے پڑھے انہاں دے نال بندہ آکڑے نہیں جھوک جائے توجہ جیڑے جھکن آلے پوئے جھکنا چاہی دے جیڑے آکڑا نہ لیں اتنے آکڑنا چاہی دے کیونکہ ساڑے عقیدے فروعات اگر ویکھو تو تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے تولا جھکن دا نہ ہے تبرہ آکڑن دا نہ ہے ہمیں پنجابی روز پنجابی تولا محبت ہوں آتے تبرہ نفرت ہوں آتے جتے نفرت ہوئے تو بندہ آکڑ دے یہ چپ کر گئے محبت ہوئے تولا محبت ہوئے تو بندہ جھک دے کی خیال جھک دے تے ہر گل مننی پوندی ہے جدے نال محبت ہوئے دی گل مننی پوندی ہے اللہ نال محبت تے اللہ دی مان رسول نال محبت ہی رسول دی مان امام نال محبت ہی امام دی مان جس نال تے عقیدت محبت مودت ہے او دی مان اللہ اس ویڑے دی مودت منگی ہے محبت نہیں منگی تھوڑے جے دھیان فرماؤں بزرگ دعا کرے نوجوان نسل میرے نال صبر کرنے کی کوشش کرے میں گزارش کی تھی اللہ نے قرآن وچ آیت نازل کر کے اس ویڑے دی مودت کلا سالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ مودت منگی چلو میں مثال دے میں تاکہ نہ بچیاں تک بھی بات پہنچ جائے پانی چ 2 چیزاں موجود ہوندی ہیں جی پانی چ مچھی بھی راندی ہے کچھوا بھی راند ہے کچھویں پانی نال محبت ہے مودت نہیں مچھلی پانی نال محبت نہیں مودت ہے چلو محبت و مودت ہے اس تو آسان میں مثال دے رنگ اس کوئی جملہ تواڈے سامنے پیش نہیں کر سکتا کچھویں میں گزارش کی تھی پانی نال محبت ہے مودت نہیں وہ پانی جو ہوئے تاں بھی زندگی گزار سکتے پانی جو باہر ہوئے تاں بھی زندگی گزار سکتے مچھلی پانی نال محبت نہیں مودت ہے پانی چاہے تو زندہ ہے پانی جو سنو باہر کٹو تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے سی اس دا مقصد ہے اس مچھلی دسے میری پانی نال محبت نہیں مودت ہے محبت مچھلی دے پانی چ رہن دی وجہ تو تے پانی دے باہر تڑپن دی وجہ تو سن پتہ لگ گیا جتے نال محبت ہوئے اگر اس دا حکم نہ منیا جائے تو موت ہے جن نال محبت ہے کہ خود بغیر زندگی نہیں اس واسطے جڑے اس بوہے تے آئے نو بوہا چھڑ کے رہنا نہ چاہتے دیکھو جناب سلمان دیکھ لو جناب ابو ذر دیکھ لو جناب حذیفہ دیکھ لو جناب عمار یاسر دیکھ لو کتنے معتبر نہ ہیں پہاڑ جیڑے اونچے نہ ہیں کہ جڑے اس بوہے تے نیت نال مودت دے ذریعے اس بوہے تے جھکے نہ جی انہاں آکھیا ٹر جاؤ انہاں آکھیا اس بوہے تے آئے اس واسطے آن جو بوہا چھوڑنا نہ پوے توجہ نہیں میرے پاس اے میدان کربلا تے تو صدیہ کا کرو جڑے 72 مصطفیٰ دے پتر سمیت جڑے 71 مصطفیٰ دے پتر دے نال کربلا دے میدان چاہن 10ویں والی رات حسین آتا نہیں دیا ٹر جاؤ یہ بات حبیب سارے نال وڈا یگے ود کے آدھا ہے کہ اگر بوہا چھڑنا ہو گیا تو اٹھے بوہے تے آمن دی مقصد تے غرض کے لیے تے یا اے دسو جو تو اٹھے دروازہ چھوڑ دے لیے تو پھر موت نہ سی تے حسین فرمائے موت تے آمنی ہے تے حبیب حسین تے قدم چوم کے آدھا ہے جدہ تو اٹھا بوہا چھڑ کے بھی موت آمنی ہے تو اٹھے بہتر نہیں یہ تھئی آ جائے سارے نہیں میرے گلتے ہم فرمائے کہ کیا یعنی اللہ نے جناب حضرت آدم علیہ نبی نام نہ کیا
جی کہ تو انہا ہستیاں تے درود پڑھ تاکہ حوا دا حق مہر ادا ہو. اس تو پہلے بھی ہے کہ نکاح تہاڈی نکاح وچ بھی ہے میری نکاح وچ بھی ہے بھائی اس ویلے کائنات نہ ہی تو نکاح موجود ہے جی دیکھو نا جناب حضرت امیر کائنات اور جناب سیدہ دا نکاح اللہ نے عرض دے خود پڑھیا یا رحیل فرشتے دے ذریعے پڑھایا. یہ تو میں گال گزارش کی تھی تاریخ ملتا بھی ہے میرے مطالعے سے نہیں جناب امیر کائنات اور جناب سیدہ دا جڑ ویلے اللہ نکاح پڑھن دے ارادہ کیتا تے مالک علی نہ کیوں بھی حق مہر دے جناب آدم تے آکھے نا حق مہر حوا دا ادا کر علی نہیں آکھے. میں محفوظ کھلوتا 14 دی کچہری خدا دا گھارے ہاں جی میں بندے دی شکل چ نہیں کسی اور شکل چ میں دنیا چھوڑا کر غلط بیان نہیں کرا. میں تاریخ چ پڑھے جو امیر المومنین اور جناب سیدہ دا نکاح پڑھن دے ٹائم اللہ علی نہیں آکھیا حق مہر دے بلکہ جبریل نو آکھیا ون میری زہرا نہ آکھ اللہ پہ آدھی میں حق مہر ساریاں زمیناں تیرے ملک کر ساریاں زمیناں جناب سیدہ فرمایا جبریل مالک نو آکھ تیری کنیز خات پہ یادی ہے میں حق ماری زمین نہ نہیں چاہیے. مالکہ کیا سارے آسمان میں تیرے مل کر بطول فرمایا میں نہیں چاہیے. مالکہ کیا میں کون فیقون دا مصداق کا ان اللہ علا کل شیء قدیر دا مصداق کا اے میری خاص کنیز تو مانگ میں کون آپ کے فیقون آکھن دی دے رہے جی چیز خل کر کے تیرے پیش کر سا مانگ کے منگنی. جناب سیدہ فرمائے نہ زمینہ چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ اور کوئی شے چاہیے. اگر حق مارچ میں زہران کئی شے دیونا چاہنے تے مالک تیری کنیز آدھی کھڑی ہے میدان محشر میں زہران اختیار دے میں اپنے منن والے جہنم تو ہٹا کے جنت دی مالک بنا سکتا. بولے کرو سونے لگ جو مالک والی عزت ادا کرے جڑے بہ گئے ان بڑے نال دی گل جڑے گھر ٹر گئے گل انہاں دے نال تے نہیں مالک کو سے تے سلامتی ہو. میں گزارش کی جناب سیدہ منگی دیکھو نا اگر تواڈے تے مودت واجب ہے بھئی اس ویڑے دی مودت ہے اگر تساں جناب سیدہ نال مودت کر دیو تو جناب زہرا اس دا اجر کی دے مصطفیٰ دی دین تواڈے نال کتنا پیار. میری آقا لادی فرما رہے مالک میں اختیار دے میدان محشر وچ یا پھر صاحب ہون تے بندیاں دا نہیں نہ پتہ بندیاں دے اندر کی ہے ایتھے کچھ ہوندا ہے زبان تے کچھ ہوندا یہ آج نہیں ابتدا تو چلتا ہے نہیں بندے دا پتہ لگتا ہے بندر کی یہ باہر کی مگر میدان محشر بندیاں دی پیشانیاں تے لکھے ہونے جتنے بیٹھے جڑے چہرے میں جاننا جڑے چہرے نہیں جاننا میں نہیں پتہ انہاں دا مسلک کیڑا ہے انہاں دا عقیدہ کیڑا ہے انہاں دا امام کیڑا ہے جی کیڑے عقیدے دے مالک مگر میدان محشر عقیدے لکھے ہوئے ہیں جن کافر دی پیشانی تے لکھے ہونے ھذا کافرون مشرک دی پیشانی تے لکھے ہونے ھذا مشرک منافق دی پیشانی تے لکھے ہونے ھذا منافق مومن دی پیشانی تے بھی لکھے ہونے ھذا مومن. میں روایتاں پڑھے نبی دی دھیا کے من حق مار چاہیے جو میدان محشر نفس و نفسی دی پکار وچ میں اپنے منن والے جنت دا مالک بنا سکا اللہ اختیار دیتا ہے. میں روایتاں پڑھے جو جناب سیدہ میدان وچ کھلوتے حسین مومنین چو ایک بندے جدی پیشانی دے ہاتھا مومن لکھے ہو سی یہ اس نے لے کے فرشتے جہنم والے پاس سے ویندے پہ سورت زہرا صاحب زبدت المصائب جو میں لکھے جناب سید آکسن مالک میں نے فاطمہ نائیہ بنایا آپ مصطفیٰ دی دھی تو فاطمہ مالک اگر میں فاطمہ تو میں فاطمہ دی موجودگی ایک جدی پیشانی دے ہاتھا مومن لکھے ہوئے اس کو تیرے فرشتے لے کے جہنم والے پاس سے جا رہے ہیں میں کیسی فاطمہ جن فاطمہ دے ماں نے چھڑانے والی اس ربی کو پوچھا کس کو چھڑانے والی میرے مصطفیٰ نے فرمایا آگ سے چھڑانے والی انہوں نے کیڑی آگ میرے آقا فرمایا جہنم دی آگ تو چھڑانے والی فاطمہ آگ میری آقا اللہ دی فرمایا